مواسات کرتا ہے۔ او سنی مسلمان، تو لمبی چادر تان کے سو گیا کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ میں تو اس سے پوچھتا ہوں کتنی تعداد ہے اس مذہب کی ملک پاکستان کے اندر، کیوں دب جاتا ہے، کیوں ڈر جاتا ہے اس فرقے سے، کیوں ڈر جاتا ہے اس سے جو پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کرنے والا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہیں، مگر حکومت کو بھی دھمکیاں لگاتے ہیں، مگر ایمان والوں کو بھی دھمکیاں لگاتے ہیں، میڈیا پہ آ کے صحابہ کا نام لے لے کے تبرہ کرتا ہے، مگر مسلمان سنی کی غیرت نہیں جاگتی۔ یار تیری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ آج میری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے، میں اس کو قتل کرنے کو پہنچ جاتا ہوں، تیری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے، تیری غیرت جاگ جاتی ہے۔ میری ماں کون ہے؟ تیری ماں کون ہے؟ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میری ماں یہ میری ماں ہے، تیرے باپ نے تجھے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، جو تیرے باپ نے تجھے بتایا کہ تیری ماں ہے، تو اس ماں کے لیے غیرت کا اظہار کرتا ہے، تو اس ماں کے دشمن کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یار یہ تو دنیا کے لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں ہے، اس ماں کا تحفظ کیوں نہیں کرتا جس ماں کو اللہ کے قرآن نے تیری ماں بتایا ہے؟ میڈیا پہ آ کے لوگ میری تیری ماں عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے عائشہ کو، کہتے ہیں کہ ہم نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ آج تیری بیٹی پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو غیرت گوارا نہیں کرتا، تیری غیرت گوارا نہیں کرتی تو اس کو قتل کرنے کو پھرتا ہے، مگر جو شریعام میڈیا پہ آ کے کہتا ہے کہ میں نبی کی بیٹیاں نہیں مانتا، یار کوئی تجھے کہے کہ میں یہ تیری بیٹی نہیں مانتا، مجھے بتا تو صحیح نا وہ گالی کس کو گئی ہے؟ وہ سیدھا گالی میری ماں کو گئی ہے۔ جو بندہ میڈیا پہ آ کے یہ بکواس کرے کہ میں نبی کی 3 بیٹیاں نہیں مانتا، اس نے ماجی خدیجہ پہ تبرہ کیا ہے۔ میڈیا پہ آ کے نبی کی ازواج پہ تبرہ کیا جاتا ہے، میڈیا پہ آ کے نبی کی بنات پہ تبرہ کیا جاتا ہے، نام لے لے کے پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، مگر آج کے مسلمان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے آ کے فرقہ وریت پھیلائی ہے، بل پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں، لوگ کہتے ہیں کہ بل تو فرقہ بازی ہے، یہ فرقہ وریت پھیلائے گا۔ نا میرا دوست، اس بل کے اندر کسی کی توہین نہیں کی گئی، اس بل کے اندر کسی پہ تبرہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس بل کے اندر یہ کہا گیا جب بھی میرے تیرے محبوب پیغمبر کا نام لکھا جائے گا، خاتم النبیین لکھا جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا فرقہ وریت ہے، نبی کی ختم نبوت کا اقرار کرنا یہ فرقہ وریت ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کا نام آئے گا، صحابی رسول لکھا جائے گا، صحابی کا نام آئے گا، رضی اللہ لکھا جائے گا۔ رضی اللہ صرف بل پیش کرنے والے نہیں کہتے، انہوں نے تو اللہ کے قرآن کی آیات نقل کی ہیں۔ اللہ کا قرآن بار بار رضی اللہ کہتا ہے، کیا پیغمبر کے صحابہ کو رضی اللہ کہنا یہ فرقہ وریت ہے؟ کیا پیغمبر کی بیٹیوں کی عزت کرنا یہ فرقہ وریت ہے؟ کیا پیغمبر کی ازواج کی عزت کرنا یہ فرقہ وریت ہے؟ ہماری حکومت بھی یہی سمجھتی ہے کہ سنی فرقہ بازی پھیلاتے ہیں۔ نا میں حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرنا یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ فرقہ وریت یہ ہے کہ میڈیا پہ آ کے نام لے لے کے پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کرنا، اس کو فرقہ وریت کہتے ہیں۔ مگر کیا کریں، یہودی ایجنٹ حکومت ان کا نام لیتی ہے، ان کے پیروکار بن کے سنی پہ ظلم کرتی ہے۔ ہمیشہ سنی امن کا درس دیتا رہا ہے، ہمیشہ سنی امن کا درس دیتا ہے، مگر دوسری طرف ابو جہل کا چیلا اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بل پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں، کسی ہندو نے مخالفت نہیں کی، کسی سکھ نے مخالفت نہیں کی، کسی مجوسی نے مخالفت نہیں کی، کسی عیسائی نے مخالفت نہیں کی۔ اگر مخالفت کی ہے تو اپنے آپ کو نام نہاد مومن کہلانے والے نے کی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ ہندو کو اس لیے تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ وہ اقلیت ہے۔ یار شیعہ کون سی اکثریت ہے؟ وہ بھی تو اقلیت ہے نا۔ جو بندہ کہتا ہے میں نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، ان کی بات کو تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے، بل کو روکا بھی جاتا ہے، اس وقت گورنر کو بھی کہا جاتا ہے کہ سائن نہ کرنا۔ جو کہتا ہے میں نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، اور جو بندہ کہتا ہے نبی کی بیٹیوں کو مانو، ان کو فرقہ وریت پھیلانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو کہتا ہے میں نبی کے ازواج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں شہری ہوں، پاکستانی شہری ہوں، میں مومن ہوں، اور پھر کہتا ہے میں نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، نبی کے ازواج کو نہیں مانتا، میں صحابہ کو خلفائے راشدین نہیں مانتا۔
میں کہتا ہوں کہ اس ظالم نے حضرت ابوبکر پہ تبرہ کیا ہے، حضرت ابوبکر کو غاصب کہا ہے کہ حضرت ابوبکر کو ہم خلیفہ راشد نہیں مانتے، اس نے غاصبانہ طور پہ یہ حکومت لی ہے اور یہ خلافت لی ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر پہ تبرہ کیا، حضرت عمر پہ تبرہ کیا اور حضرت امیر معاویہ کا نام لے کے اس نے تبرہ کیا ہے۔ ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اور پھر ہمیں درس دیا جاتا ہے امن کا۔ ابھی تک ہمارے علماء نے ان کو جواب نہیں دیا، اس طرح سے جواب نہیں دیا جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ آج بھی ثابت ہو گیا اگر کوئی امن و امان والی قوم ہے تو وہ سنی قوم ہے۔ شیعہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو۔ پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کرنا اور یہودیوں کے ایجنٹ بن کے پاکستان کے اندر آ کے ہمسایہ ملک ہمارا ایران ہے، وہ پشت پناہی کر رہا ہے ان لوگوں کی، اور ایران کے دباؤ میں آ کے مسلمانوں کو یہاں دبایا جاتا ہے، اہل سنت کو دبایا جاتا ہے۔ اہل سنت اس طرح سے دبنے والے نہیں ہیں۔ میں یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر 5% شیعہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5% ہیں، اور باقی 95% اکثریت اہل سنت کی ہے۔ اگر اہل سنت باہر نکل آئے اس کی مار ہے، یہ ایک چھنگلی انگلی کی مار ہے، یہ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو، مگر اہل سنت امن کا درس دیتے ہیں۔ اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، جن ظالموں نے پیغمبر کے صحابہ کا نام لے کے میڈیا پہ آ کے اور ساری قوم کے سامنے، ساری قوم تو کیا میڈیا پوری دنیا پہ دکھایا جاتا ہے، پوری دنیا کے سامنے پیغمبر کے صحابہ کا نام لے کے گستاخی کی ہے، ان گستاخ صحابہ کو، گستاخ امہات المومنین کو، اور گستاخ اہل بیت کو، اور گستاخ رسول کو سزا دی جائے، جو قرار واقع سزا دی جائے۔ آج تک ان ظالموں کو گرفتار نہیں کیا گیا، مگر ہمارے اہل سنت علماء امن کا درس دیتے رہے ہیں کہ خود نہ ہوش کے ناخن لے گئے، خود ہوش کے ناخن لے گئے، گرفتار کریں گے۔ آج تک گرفتاری ہوئی نہیں، بلکہ ہمیں دبایا گیا، بل رکوایا گیا ہے۔ آج ہم باقاعدہ یہ تائید کرتے ہیں وہ بل بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اہل سنت چاہے دیوبندی ہے چاہے بریلوی ہے، وہ سارے کے سارے اس بل کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ وہ بل پاس ہونا چاہیے، اور فرقہ وریت جو ہے پاکستان سے ختم ہونی چاہیے۔ فرقہ وریت پھیلتی اس طرح ہے، جو ایک طرف سے اٹھ کے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، دوسری طرف سے ظالم اٹھتا ہے وہ نبی کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، تیسری طرف سے کوئی اٹھتا ہے نبی کے ازواج کا انکار کرتا ہے، صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ جب ایک طرف سے کس مقدس شخصیت کا انکار کیا جائے اور تبرہ کیا جائے، اشتعال دلانے کی کوشش کی جائے، تو دوسری طرف سے کیا ہوگا؟ دوسری طرف سے یہی ہوگا، ملک کا امن تباہ ہوگا۔ اس لیے حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اور جن لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ کا نام لے کے میڈیا پہ تبرہ کیا ہے اور پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی کیا ہے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور بل کی بھی ہم مکمل تائید کرتے ہیں، وہ بل فرقہ وریت پھیلانے والا نہیں، بلکہ اگر خدا کی قسم مسجد کے اندر بیٹھا ہوں وہ بل پاس ہو جائے، پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا، پاکستان کے اندر فرقہ وریت ختم ہو جائے گی، شیعہ سنی فسادات ختم ہو جائیں گے۔ شیعہ سنی فسادات ہوتے بھی اس لیے ہیں، یہ تقیہ کی چادر پہن کے آج تک آپ سنتے رہے ہیں، ٹی وی شو پہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جس جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں ان سے کوئی صحافی سوال کرتا ہے یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، مگر جب بیل پیش کیا گیا تقیہ کی چادر لیرہ لیر ہو گئی اور اثر کفر جو تھا وہ سامنے آ گیا۔ آج تک سنی علماء یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں پیغمبر کے صحابہ کے تبرہ لکھا گیا ہے، امہات المؤمنین پہ تبرہ لکھا گیا ہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، نہ حکومت ماننے کے لیے تیار ہوتی تھی، نہ جج ماننے کے لیے تیار ہوتا تھا، نہ کوئی مسلک والا دوسرا ماننے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ آج تک علماء دیوبند یہی پیٹتے رہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، مگر یہ تقیہ کی چادر اوڑھ کے کہتے تھے ہم مانتے ہیں، مگر جب بل پیش کیا گیا تو اثر کفر سامنے آیا یا نہیں آیا؟ اگر یہ بل پاس ہو جائے خدا کی قسم پوری طرح یہ کفر کھل کے سامنے آ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کون فرقہ وریت پھیلانے والا ہے، کون ملک کا امن تباہ کرنے والا ہے، اور الزام دیا جاتا ہے اہل سنت کو۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان ظالموں کو گرفتار بھی کیا جائے، کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے ہم مکمل تائید کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔